ہم کسی کے صدقے سے نہیں کھا رہے ہیں بھائی، ہم اپنے مالک کا کھا رہے ہیں۔ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جو انبیاء کو کھلاتا رہا ہے، جس کا تم کھا رہے ہو، کافروں مشرکوں کو بھی کھلاتا ہے، مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، انبیاء کو بھی کھلاتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو وہ کھلاتا ہے اپنی رحمت اور شفقت کے صدقے میں۔ اور جو کہے کہ میں کسی اور کے صدقے میں کھا رہا ہوں، اس کے کافر اور مشرک ہونے میں اور نمک حرام غدار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ کا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اور کلمے کے ساتھ غداری ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں کے صدقے سے مجھے دیا جا رہا ہے، مجھے جو کوئی دیا گیا یہ 11ویں والے کے صدقے میں، حسن حسین کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں کھا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑا کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے ساتھ یہ غداری ہے اور نمک حرامی ہے۔ حالانکہ جس کا کھاتے ہو اس کا گن گاؤ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ انسانوں بندگی کرو اس مالک اور خالق کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین بچھائی، اسی اللہ نے آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا اور زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا، تمہارے لیے رزق نکالا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اتنی سادہ باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہیں۔ رزق کس نے نکالا ہے؟ یہ جو فروٹ کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، اناج کھاتے ہو، یہ کس نے نکالا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ اور اس کے بعد صرف ایک مطالبہ کیا کہ دیکھنا یہ سب کچھ میرا کھانے کے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، کھوٹی کھری کرنے والا اور مختار کل نہ ماننا شروع کر دینا کہ کسی اور نے مجھے کھلایا یا کسی اور کی وجہ سے مجھے کھلایا ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ انبیاء کو بھی اس نے کھلایا تھا۔ 7 سال جب اللہ نے بارشیں روکی وہاں مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کی بس کی بات نہیں تھی کہ ایک پانی کا قطرہ آسمان سے زمین پر نازل کرتے، ایک گندم کا جوں کا دونہ پیدا کر سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح مکہ کے اندر ان کو بتایا جا رہا تھا، مشرکین مکہ، تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کے بیٹے کے سامنے جھکتے ہو، لات منات ابل کے سامنے جھکتے ہو، مشرکو شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کھاؤ اور کسی اور کے گن گاتے ہو۔ وہی بات آج آپ لوگوں کو کہی جا رہی ہے، پوری قوم کو کہا جا رہی ہے۔ عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی، اور اس کا انجام بڑا خوفناک نکلنے والا ہے، ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا اگر توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں ایمان خالص سے نوازا ہے۔ ہم بھی پہلے اسی طرح کے تھے، درباروں پر چادریں چڑھاتے تھے، درباروں پر جا کے حلوے چڑھاتے تھے، یا علی مدد کے نعرے بھی سنتے تھے، مسکراتے تھے، یا رسول مدد کا نعرہ بھی لگاتے تھے، اور یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے دے، یہ شرک بھی ہمارے اندر تھا۔ لیکن جب اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اور صحیح رہنمائی قرآن اور حدیث سے ملی، الحمدللہ۔ یہ ایمان خالص ہے اللہ کے بندو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہاں کھربوں کروڑوں خربوں جہنم کیا کا ایندھن بن چکے ہیں، تو آپ بھی اس کے اندر چلے جاؤ گے، اور وہاں جا کے اپنے بیوی بچوں، ماں باپ کے ساتھ جب وہاں رہو گے نا، دوستوں عزیزوں اقارب جن کو تم نے گمراہ کیا ہے، ان کے ساتھ جب وہاں لعنتیں پڑی گی، اور جن کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا اپنے اکابرین کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، اور واپسی نہیں آ سکو گے، وہاں ہی رہو گے، وہاں ہی خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا 70 گز لمبی زنجیر کے ساتھ، اور کہا جائے گا چکھ مزے۔ تمہیں ایمان عقیدے کی باتیں بتائی جاتی تھیں، جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تمہیں برا لگتا تھا، جب شرک کی طرف بلایا جاتا تھا تمہیں اچھا لگتا تھا، اب چکھ مزے۔ اب اللہ علی الکبیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہے اللہ کے بندو، بات پہنچا دی گئی۔